AQ Events, better than your expectations. آپ لاکھوں روپے لگائیں اپنی زمینوں پر، آپ کو آخر میں زیرو کراپ ملے گی اگر آپ انسیکٹس کو نہیں روکتے کسی طریقے سے۔ تو اس صورتحال میں ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ کیا آرگینک فارمنگ میں تو آپ کیمیکل یوز ہی نہیں کرتے یا لارجلی ایکسکلوڈ مطلب نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ جو ہے آرگینک فارمنگ کا، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب یہ سسٹم فالو ہوتا ہے تو جو انسیکٹ ویٹ کا ہے وہی انسیکٹ رائس کا ہے، تو اس کے درمیان میں اس کو گیپ ہی نہیں ملتا۔ جب گیپ نہیں ملتا وہ مرتا نہیں، اس کے انڈے بچے مرتے نہیں، اس کی پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو جیل ہے اس بات کے اوپر، لیکن پاکستان میں یہ سسٹم فالو ہوتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس جو آج کی پریزنٹیشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرگینک فارمنگ کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ جو سب سے بڑا کویسچن، اور جتنے لوگ آرگینک ایگریکلچر کے ناقد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کراپ کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو آرگینک فارمنگ والوں کے پاس اس کا کیا سلوشن ہے۔ آپ لوگ چونکہ زیادہ تر کسی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، تو میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب میں اور سندھ میں اگر کوئی سب سے بڑے بزنس ہیں تو وہ ہیں ایگریکلچر کی پیسٹی سائڈس کے بزنس، سب سے بڑے بزنس یہ ہیں۔ ابھی کل بھی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے 2019 میں بزنس شروع کیا ہے، وہ چائنا سے پیسٹی سائڈ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 کروڑ روپے سے کام شروع کیا تھا، اور کل مجھے وہ بتا رہے تھے کہ میرے اس وقت جو کمپنی کے ایسٹس ہیں وہ 3 بلین روپیز ہیں، 3 ارب روپیہ 3 سالوں کے اندر۔ اتنا پیسٹی سائڈ کے بزنس کے اندر پیسہ ہے، اور اتنا لیوش ان کے ڈیلرز، ملازمین کا سب جانتے ہیں کچھ حضرات کو، کہ وہ ہر سال اپنے ڈیلرز کو، اپنے ملازمین کو کبھی تھائی لینڈ بھیج رہے ہیں، کبھی ترکی بھیج رہے ہیں، کبھی کہاں بھیج رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے ڈیلرز کی کانفرنس یا سالانہ میٹنگ کہیں چھوٹے موٹے ہوٹل میں نہیں کرتے، وہ پی سی بوربن میں کرتے ہیں، پورے پنجاب سے بلاتے ہیں، پی سی بوربن میں میٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے بی ایس سی کر کے کوئی بچہ فارغ ہو کے ان کے پاس جاتا ہے تو پہلے دن اس کو کرولا گاڑی وہ دے دیتے ہیں، تو سیلریز بہت اچھی دیتے ہیں۔ یہ سارا کس بنیاد پہ چل رہا ہے کہ جو کیمیکل باہر سے منگوایا جاتا ہے چائنا سے، زیادہ تر چائنا سے منگوایا جاتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی بوٹلز میں پیکنگ، اس کی لیبلنگ اور اس کی سیلنگ فارمرز کو، یہ اتنے بڑے والیوم کا بزنس ہے، تو مطلب ٹریلینز کا یہ بزنس ہے۔ وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر سلوشن کیا کریں گے۔ آپ نے کبھی ٹی وی کے ایڈز میں دیکھا ہوگا، وائٹ فلائی کا اٹیک ہو گیا ہے، ایک امریکن سنڈی ہوتی ہے اس کا اٹیک ہو گیا، اتنا اٹیک ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ فال آرمی ورم میں آج کل ایک اس کے اوپر مکئی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، بالکل آپ کی فصل زیرو کر کے چلا جاتا ہے۔ موجودہ سسٹم میں اگر آپ پیسٹی سائڈ یوز نہیں کرتے ہیں تو پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ آپ زیرو کراپ ہارویسٹ کریں گے۔ آپ لاکھوں روپے لگائیں اپنی زمینوں پر، آپ کو آخر میں زیرو کراپ ملے گی اگر آپ انسیکٹس کو نہیں روکتے کسی طریقے سے۔ تو اس صورتحال میں ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ کیا آرگینک فارمنگ میں تو آپ کیمیکل یوز ہی نہیں کرتے یا لارجلی ایکسکلوڈ مطلب نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ جو ہے آرگینک فارمنگ کا، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس جو آج کی پریزنٹیشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ آرگینک ایگریکلچر کی ڈیفینیشن آپ سے بہت دفعہ گزر چکی، یہ والا پوائنٹ بھی کہ اس میں ہیومن ہیلتھ، پلانٹ ہیلتھ، سوائل ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے، انوائرمنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، فیئرنیس ہوتی ہے اس کے اندر، کیئر ہوتی ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ انسیکٹس کی مینجمنٹ بغیر کیمیکل کے استعمال کے کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کی مینجمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس انسیکٹس کی بایولوجی کی نالج ہونا چاہیے۔ یہ پورا سائیکل ہوتا ہے، بہت مطلب ایک پیچیدہ سبجیکٹ ہے، میں اس کی تفصیلات میں یہاں نہیں جا سکتا،
اور پھر اس کا ماحول اس کو کیسا چاہیے اور اس انسیکٹ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر میں مثال آپ کو دوں تو جتنے انسیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سردیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتے کراپس کے اندر، جوں ہی مارچ اپریل کا مہینہ آتا ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ سردیوں انہوں نے کہاں گزاری ہوتی ہیں، ان کے سردی گزارنے کا ایک باقاعدہ بیہیویئر ہے کہ وہ سردی کہاں پر گزارتے ہیں اور کیسے زندہ رہتے ہیں ایکسٹریم ویدر کے اندر۔ اور بیہیویئرل کا میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ زیادہ تر انسیکٹس وہ ہیں جو یلو کلر کے اوپر آتے ہیں۔ ہم انسیکٹس کو ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ کرتے ہیں، یلو کلر کا کپڑا، اس کے اوپر سٹکی میٹیریل جس سے وہ چمٹ جائے، یا اس کے اوپر کوئی زہر آلود کوئی کیمیکل لگا دیتے ہیں۔ یلو کپڑے آپ کراپ کے اندر لٹکا دیں، آپ بلو لٹکا دیں نہیں بیٹھے گا، ریڈ لٹکا دیں نہیں آئے گا، یلو کپڑا جو ہی آپ لٹکائیں گے اس کے اوپر آ جائے گا۔ یہ اس کا ایک بیہیویئر ہے۔ یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30%، 33% انسیکٹس ایسے ہیں۔ تو اس کی بات کر رہا ہے کہ جب تک یہ انفارمیشن نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکیں گے۔ جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید زیادہ کیمیکل یوز کرتے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ ہماری نسبت 10% بھی کیمیکل نہیں استعمال کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے ہاں رول ریگولیشن بہت سخت ہیں۔ کراپ روٹیشن مثال کے طور پر ابھی جو پچھلے دنوں بھی وہ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے تھے حافظ آباد سے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی گرمیوں کی فصل جو ہوتی ہے وہ ہم چاول لگاتے ہیں اور سردیوں کی فصل ہم گندم لگاتے ہیں۔ اب یہ دونوں فصلیں ایک گروپ کی ہیں، ایک ہی فیملی ہے، ان کی گریمنی فیملی ہے۔ کسی باہر کے ملک میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے کہ آپ نے ایک سیزن میں بھی اسی فیملی کی کراپ لگائی، آپ دوسری فیملی گروپ میں بھی اس کو لگاتے ہیں، آپ لگا ہی نہیں سکتے، آپ کو جیل ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن پاکستان میں یہ سسٹم فالو ہوتا ہے۔ جب یہ سسٹم فالو ہوتا ہے تو جو انسیکٹ ویٹ کا ہے وہی انسیکٹ رائس کا ہے، تو اس کے درمیان میں اس کو گیپ ہی نہیں ملتا۔ جب گیپ نہیں ملتا وہ مرتا نہیں ہے، اس کے انڈے بچے مرتے نہیں، اس کی پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیمیکل بڑھاتے جاتے ہیں، ادھر انسیکٹ بڑھی جا رہا ہے، ادھر آپ کیمیکل بڑھائی جا رہے ہیں، اتنا آپ بڑھا کے لے گئے کہ اب اس کی کوئی حد باقی نہیں رہی، تو اس قدر ہیوی سپرے کر رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ اس نے لکھا ہے کراپ روٹیشن۔ کراپ روٹیشن آپ نہیں کریں گے، ایک فیملی کی کراپ آپ لگائیں گے تو دوسری دفعہ دوسری فیملی کی کراپ لگائیں گے، آپ اسی فیملی کو ریپیٹ نہیں کر سکتے اپنے فیلڈ کے اندر۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، انٹر کراپنگ کے اوپر فیرومون ٹریپ، یہ ساری سمری ہے جو ہم آگے آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ میکانزم 3 طرح کے ہیں جی۔ ایک یہ ہے جی انسیکٹ کی اوائیڈنس ہو جائے، آپ انسیکٹ کو اوائڈ کر جائیں۔ ایک ہے جی مینیجنگ دی گروتھ انوائرمنٹ، جس میں وہ گرو کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے۔ تیسرا ہے ڈائریکٹ آپ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کریں۔ اوائیڈنس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ابھی پھر ایک گڑبڑ ہو گئی، ورنہ ایک دفعہ بیچ میں پاکستان کے اندر یہ سختی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کاٹن کی فصل 1 مئی سے پہلے نہیں لگائے گا۔ اگر 1 مئی سے پہلے کاٹن کی فصل آپ نے لگائی تو پولیس اس کے اگینسٹ ایکشن لیتی تھی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جی حالانکہ کاٹن فروری میں لگ سکتا ہے، بہتر کراپ مل سکتی ہے، مارچ میں لگ سکتا ہے، اپریل میں لگ سکتا ہے، لیکن 1 مئی کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پچھلے سال کی کاٹن کی ریزیڈیوز ہیں اس کے اندر اس کا ایگ سروائیو کرتا ہے، سردیاں گزارتا ہے، ہائبرنیشن کہتے ہیں اس کو۔ جو ہی فروری کا مہینہ آتا ہے تو یہ اس ایگ سے بچے نکل کر اڑنا شروع کرتے ہیں اور اپنی فوڈ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فروری میں ان کو فوڈ نہ ملے، مارچ میں نہ ملے، اپریل میں نہ ملے، ساری پاپولیشن مر جاتی تھی اس کی۔ مئی میں جب آپ کراپ لگاتے تھے تو وہ انسیکٹ مر چکے ہوتے تھے۔ لوگوں نے جلد بازی کے اندر پاکستان کے اندر لگانا شروع کر دی ہے کراپ فروری کے اندر۔ اب جو ہی اس کے بچوں کا ایک ڈھیر نکلتا ہے ان کو فوڈ اویلیبل ہوتی ہے فیلڈ کے اندر کاٹن کے پلانٹس کی صورت میں، تو اس کو بولتے ہیں اوائیڈنس، کہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں انسیکٹس کو ٹائملی سوئنگ کر کے، یعنی اس سے پہلے نہیں کرنی آپ نے۔ اس کے انوائرمنٹ کو کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کو ایسے حالات پیدا کر دیں اس انسیکٹ کے لیے جس کے اندر وہ گرو نہ کر سکے۔ اور تیسرا ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بایو پیسٹیسائڈ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ پچھلی کراپ کی ہسٹری آپ کو جب تک نہیں پتہ ہوگی کہ اس سے پہلے کون سی کراپ لگی تھی، اس کے اندر کون سے انسیکٹس ہوتے ہیں، کون سے انسیکٹس سروائیو کر سکتے ہیں، آپ نیکسٹ کراپ کو مینیج نہیں کر سکتے ہیں۔
کراپ روٹیشن کے بارے میں جی کہ سب سے جو پہلا فیکٹر ہے اور سب سے عام فیکٹر ہے جس سے آپ 60-70% انسیکٹ پاپولیشن کو ہی ختم کر دیتے ہیں، وہ کراپ روٹیشن ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے گرمیوں میں لگا دی ہے کراپ، بالفرض مونگ پھلی لگا دی آپ نے، یہ لیگیوم کراپ ہے، اور سردیوں میں آپ نے لگا دی ہے ویٹ، تو اس کا انسیکٹ اس کو اٹیک نہیں کر سکتا اور اس کا اس کو نہیں کر سکتا۔ بڑی آسان ایگزامپل ہے، ابھی لوگوں کے اندر اتنا شور آیا، لمپی سکن ڈیزیز آ گئی اینیملز کے اندر، لمپی سکن، تو لمپی سکن ڈیزیز آتی ہے اسی کھرلی کے اندر، گائے چارہ کھا رہی ہے، بھینس کھا رہی ہے، بکری کھا رہی ہے، ایک ہی برتن کے اندر سارے پانی پی رہے ہیں، گائے کو لگ رہی ہے، بھینس کو نہیں لگ رہی، گائے کو بیماری لگ رہی ہے، بھینس کو نہیں لگ رہی، بکری کو نہیں لگ رہی، بھیڑ کو نہیں لگ رہی، اونٹ کو نہیں لگ رہی، گدھے کو نہیں لگ رہی، گائے کو لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک چیز کا انسیکٹ ہوگا وہ دوسرے پہ اٹیک نہیں کر سکے گا اگر اس کی فیملی الگ ہے، اگر اس کی فیملی سیم ہے تو اس کے اوپر لگے گا، اس کی پاپولیشن بڑھتی جائے گی۔ آپ انسیکٹ کے لائف سائیکل ہے اس کا پورا سال کا، آپ اس کے اندر بریک دے دیتے ہیں تو انسیکٹ ختم ہو جاتے ہیں، آپ اس کو بریک دے دیں، آپ وہ والی کراپ دوبارہ وہاں پر نہ لگائیں، 2 سال کے بعد لگائیں، وہی والی کراپ آپ ریپیٹ کریں گے، تو یہ اس کی ہے، یہ سب سے پہلا فیکٹر ہے اس کا۔ فیلڈ سینیٹیشن ہے، کراپ ریزیڈیوز کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں، آپ کا فارم کتنا گندا ہے، کتنا اس کے اندر پانی کھڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کنٹرول کرتی ہیں، یہ سارے بیولوجیکل میتھڈز ہیں۔ سیڈ کوالٹی، جو پاکستان میں سب سے ڈسٹرکٹیو انسیکٹ ہے کاٹن کا، جس نے پاکستان میں کاٹن کراپ ختم کی ہے، اسے کہتے ہیں امریکن بول ورم۔ یہ امریکہ سے کوئی آدمی اپنے طور پر سیڈ لے کے آیا ہے، اور اس سیڈ کے اندر ایک انسیکٹ تھا، ایک انسیکٹ سے وہ پورے پاکستان میں اس کی پاپولیشن پھیلی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا ہے کہ پچھلے 10 سال پاکستان میں کاٹن ہونے ختم ہو گئی، پاکستان کاٹن امپورٹ کرنا شروع ہو گئی۔ تو جو لوگ اپنے طور پر سیڈ لے کے آ جاتے ہیں، اس لیے ملکوں میں بہت سختی ہے۔ میں آسٹریلیا گیا تھا، انہوں نے جہاز کے اندر ہمیں ایک حلف نامہ دیا تھا کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم کو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، وہ ہر آدمی کو دیتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا جائیں گے، آپ کو جہاز کے اندر ایک حلف نامہ دیں گے کہ آپ نے پچھلے 7 دنوں کے اندر کسی فارم کو وزٹ نہیں کیا ہوا، اس پہ سائن کریں آپ، اور آپ کے پاس اس وقت کسی فصل کا، کسی کراپ کا، کسی ویجیٹیبل کا سیڈ آپ کی جیب میں یا آپ کے بیگ میں نہیں ہے۔ یہ 2 چیزوں کا آپ حلف لیتے ہیں، تو چیک تو پھر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر نکل آئے تو وہاں سے آپ جیل جاتے ہیں۔ یہ قانون امریکہ کا بھی ہے اور یہ آسٹریلیا کا بھی ہے۔ آپ نے لکھ دیا جی میرے پاس کوئی سیڈ نہیں ہے، اور آپ کے بیگ سے کسی چیز کا بیج نکل آیا، چاہے ایک دانہ نکل آیا، تو آپ جیل میں جائیں گے۔ آپ آسٹریلیا کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، وہ کوارنٹائن ایریا ہے ان کا، آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں بالکل عام سی ہیں، لیکن وہاں ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک فارم سے نکل کر دوسرے فارم میں نہیں جا سکتے، آپ ایک فارم کے اگر ورکر نہیں ہیں تو آپ کو اپنے فارم میں وہ انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، تاکہ کسی اور جگہ سے کوئی انسیکٹس، کوئی ڈیزیز ان کے فارم کے اندر انٹر نہ ہو جائے۔ اس طرح سے انہوں نے بچا کے رکھا ہے۔ آپ کی لمپی سکن ڈیزیز کہاں سے آئی ہے؟ لوگوں نے جانور امپورٹ کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہماری جو فارمنگ کمیونٹی ہے جانتے ہیں جی، آج ہالینڈ سے جو ہے نا وہ ایک شپ آ رہا ہے گایوں کا، اور ہمارے گاؤں میں میرے خیال میں 3-4 فارم پہ آ چکی ہیں۔ آج آسٹریلیا سے آ رہا ہے، آج لائیو جانور لے کے آتے ہیں، وہ کوئی کوارنٹائن نہیں ہے، کہیں سے آ گئی ہے، بس آپ دیکھ لیں ملک میں نقصان کی شرح آپ دیکھ لیں۔ ایک آدمی کا، غریب آدمی کا 3-3 4-4 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اور پورے ملک میں پھیل گئی ہے، پورے ملک میں افراتفری ہے۔ کسی ایک انسان کی غلطی سے وہ جانور ایسا لے کے آئے ملک کے اندر جہاں سے بیماری پھیل گئی ہے، اور ایئرپورٹ پہ اس کو روکا نہیں گیا، جو ہوتی ہے سی پورٹ، وہاں روکا نہیں گیا، اس کو 14 دن کا کوارنٹائن نہیں کرایا گیا، اس کے جانوروں کی چیکنگ نہیں کی گئی، کوئی بھی نہیں کرتا جو پاکستان کے اصول ہیں۔ چند پیسے دیے ہوں گے، بس چھوٹ کے آگے ہوں گے۔ ہوسٹ پلانٹ ریزسٹنس، یہ ایگزیکٹلی میرا فیلڈ ہے۔ ہمارا فارم ہے مندرہ چکوال روڈ کے اوپر، تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ میں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے ورائٹیز منگوا کے لگائی تھی، تو تقریباً 50 کے قریب ہماری گراؤنڈ نٹ کی، مونگ پھلی کی ورائٹیز لگی ہوئی تھی۔ ساری ورائٹیز کو چھوڑ کر صرف ایک ورائٹی کے اوپر سیک اٹیک ہوتا تھا، پرکوپائن جسے کہتے ہیں۔ سب مونگ پھلی کی ورائٹیز کو چھوڑ کر ایک کے اوپر اٹیک کرتی تھی، ساری ایسے لگی ہوئی تھیں۔ ہم اس کو ریپلیکیٹڈ ٹرائل کہتے ہیں۔ مثلا ایک رو کے اندر پہلی ورائٹی، پھر دوسری، پھر تیسری، 50 تک، پھر دوسری رو کے اندر اس کی ترتیب رینڈم کر دیتے ہیں، یعنی 50 نمبر والی پہلے نمبر پہ لگی ہوئی ہے، 40 نمبر والی دوسرے نمبر پہ لگی ہوئی ہے، اس طرح سے اس کو رینڈمائز کر دیتے ہیں دوسرے کے اندر۔
پھر اسی طرح سے تیسرے کے اندر پھر ترتیب بدل دی، ہیں 50 ایک لائن میں، دوسری 50 دوسری لائن میں، وہی 50 یعنی ریپیٹ ہوئی دوسری لائن میں، وہی 50 ریپیٹ ہوئی تیسری لائن کے اندر، لیکن ترتیب ان کی آگے پیچھے کر دی۔ اب وہ سے آتی تھی، وہ ڈھونڈ لیتی تھی کہ ورائٹی نمبر 14 پہلی لائن میں کہاں پر لگی ہوئی ہے، اس کو کھاتی تھی، پھر دوسری کے اندر دیکھتی تھی 14 نمبر تو وہ آخری کنارے پہ لگی ہوئی وہاں چلی جاتی تھی، تیسرے نمبر پہ دیکھتی تھی ورائٹی نمبر 14 کہیں درمیان میں لگی وہاں پہنچ جاتی تھی، وہ اس کو سمیل کر لیتی تھی کہ اس ورائٹی کے اندر اس کو ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ سیدھی وہاں پر چلی جاتی، باقیوں کو چھوڑ جاتی تھی۔ پھر ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ایک باکس کے اندر ہم انسیکٹس چھوڑتے ہیں اور 2 ورائٹیز پلانٹ کی رکھتے ہیں اس کے اندر، گملے کے اندر، اس کے اندر انسیکٹس بہت سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 50 انسیکٹ چھوڑیں تو 50 کے 50 ایک پودے پر آ جائیں گے، دوسرا پودا ساتھ والا خالی ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ہوسٹ پلانٹ ریزسٹنس، کہ آپ ورائٹی ایسی استعمال کریں جس کے اوپر انسیکٹ آتا نہیں ہے، جس کے اوپر انسیکٹ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، آپ سے متعلقہ نہیں ہے، آپ کو جسٹ اس کا ایک ہم نے اوور ویو دینا ہے۔ وہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ لیف اس شیپ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر انسیکٹ اٹیک نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے باجرے کا سٹا دیکھا ہو، ایک باجرے کا سٹا ہوتا ہے جس کے دانے سارے سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ ہاتھ پہ رہے ہیں جس سے ملائم نظر آئے گا۔ ایک باجرے کی قسم ایسی ہوتی ہے جو بیجوں کے درمیان میں سے نا اس کی سوئیوں کی طرح ایسے باہر نکلے ہوئے ہیں، چڑیا اس کو اٹیک کرنا چاہتی ہے، اس کی آنکھوں میں چبھتا ہے، وہ کر نہیں سکتی ہے اس کے اندر۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں اس کے اندر۔ پلانٹ گروتھ انوائرمنٹ آپ نے کیسی کی ہے، جو میں کئی دفعہ ویڈیوز بھیجتا رہتا ہوں آپ کی اس میں ہیون ویلی والے گروپ میں، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک ہو ہی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے پلانٹ کی اتنی ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کر دی ہے کہ وہ انسیکٹس کے خلاف خود ریزسٹنس رکھتا ہے۔ آپ اپنی کراپ کے اندر بہت زیادہ یوریا فرٹیلائزر یوز کریں، آپ کی کراپ کے اوپر بہت زیادہ انسیکٹ آئے گا، اس لیے کہ اس کو فوٹو سنتھیٹس اس طرح کے مل رہے ہوں گے۔ آپ اپنی کراپ کی انوائرمنٹ ایسی کر دیں، اس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک آئے گا ہی نہیں۔ سوائل کی پی ایچ کا انسیکٹ سے تعلق ہے، نیوٹریشن وگر کتنی ہے زمین کے اندر اس کا اس سے تعلق ہے، اور جتنی چیز آپ کی زمینیں خالی ہوتی جا رہی ہیں نیوٹرینٹ سے، اتنا انسیکٹ کا اٹیک آپ کی کنٹری میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس سے جو متاثر ملک ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہے، پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا ہے، کہ اندھا دھند کسی چیز کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں، ہمارا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اس نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، یہ بہاؤالدین زکریا بہاولپور میں یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اس کے اندر اس نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، انسٹیٹیوٹ آف انٹر کراپنگ۔ پورا انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنا دیا انٹر کراپنگ کا، کہ کسی کراپ کو آپ نے اکیلا نہیں لگانا ہے، کسی کراپ کو آپ نے اکیلا نہیں لگانا ہے، ایک کراپ کے ساتھ ایک رو میں ایک کراپ لگی ہوگی، دوسری رو میں دوسری، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں، ایک کراپ ہوتی ہے ریپیلنٹ، اور ایک کراپ کو کہتے ہیں اٹریکٹنٹ، اس کے اندر ایک اٹریکٹنٹ ہوتا ہے کہ جو سارے انسیکٹ کو اٹریکٹ کر کے یا تو اپنے اوپر لے آتا ہے، جو میجر آپ کی کراپ ہے اس کے اوپر انسیکٹ جاتا نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی اتنی تیز سمیل ہوتی ہے کہ انسیکٹ اس فیلڈ کے پاس نہیں آ سکتا، اس کو بولتے ہیں انٹر کراپنگ۔ اس کی بہت ساری ایگزامپل آئیں گی، یہ ایگزامپل دیے ہیں، کولیراڈو پوٹیٹو بیٹل بہت مشہور بیٹل ہے پوٹیٹو کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، اس کے ساتھ وہ انٹر کراپ کس کراپ کی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہوتا ہے۔ یہ مکس کراپنگ میں آپ کو اس میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹائم آف سوئنگ کی بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے، سیڈلنگ ریٹ سے انسیکٹس کو فرق پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ گھنی کراپ آپ لگائیں گے انسیکٹ کا اٹیک زیادہ ہو جائے گا، آپ کی کراپ جو ہے وہ فاصلے کے ساتھ ہوگی، اس سے انسیکٹ کا کراپ الگ ہو جائے گا۔ ڈیپتھ آف سیڈ آپ نے کتنی ڈیپتھ کے اندر سو کیا ہے، اس سے انسیکٹ کی وہ فرق پڑ جائے گا۔ ٹیلیج پریکٹسز فیلڈ میں ایسے کی جاتی ہیں کہ جب ہائبرنیٹنگ پیریڈ ہو کسی کراپ کا، جب ان کے سارے لاروے زمین کے اندر چلے گئے ہوں، وہ چھپ جاتے ہیں، آپ زمین کے اوپر جب ہل چلا جاتے ہیں تو فوراً برڈز آ کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، یا وہ سن لائٹ کو ایکسپوز ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ واٹر مینجمنٹ کا یہ اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ ملچنگ سے کتنا فرق پڑ رہا ہے اس کے اندر، تقریباً کوئی انسیکٹ اٹیک نہیں ہو رہا جس زمین کے اوپر ملچنگ ہے۔ ہم ملچنگ کے اوپر بہت ایمفیسائز کرتے ہیں، گروپ کے اندر بھی، میری ساری ویڈیوز کے اندر یہ بات کامن ہوتی ہے کہ ان کے اندر ملچنگ سے کتنا فرق۔ ملچنگ کا مطلب ہے کہ جو خالی زمین ہے اس کو آپ نے کور کیسے کر لی ہے۔ اس میں نیچے اس نے بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں۔ یہ جس کراپ کی میں آپ کو بات کر رہا تھا جسے ٹریپ کراپ کہتے ہیں، کہ میجر کراپ کے
ارد گرد باؤنڈری میں یا درمیان میں آپ ایک ایسی کراپ لگا دیں گے کہ سارا انسیکٹ اس کے اوپر آ جائے گا، مین کراپ کے اوپر نہیں آگا۔ کاٹن کے فیلڈ کے گرد جسے ہم بننا کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر آپ بھنڈی لگاتے ہیں تو کاٹن کی کراپ کے اوپر انسیکٹ اٹیک نہیں کرتا، کیونکہ سیم فیملی کے پلانٹ ہیں، ملبیسی فیملی ہے، دونوں کی ایک فیملی ہے۔ تو انسیکٹ سارا جو ہے وہ بھنڈی کے اوپر آئے گا اور کاٹن کے اوپر نہیں آئے گا۔ ایک دو اور ایگزامپل دے گا وہ، سرسوں کی کراپ کے گرد شلجم کی ایک لائن لگا دینے سے سرسوں کی کراپ کے اوپر انسیکٹ نہیں آتا، سارا شلجم کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں ٹریپ کراپس۔ میں کوئی تصویر دیکھ رہا تھا، یہ پر تصویر ہے، اس کو پہلی کو کہتے ہیں پیری میٹر ٹریپ کراپنگ۔ پیری میٹر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جو کیا بولتے ہیں اس کو، احاطہ کہتے ہیں، جو ارد گرد ہوتا ہے۔ تو یلو فلاور اس کے پہلے نکل آئے ہیں اور جو اصل کراپ ہے وہ سینٹر کے اندر ہے۔ اس کراپ کے اوپر کسی انسیکٹ کی نہ پیسٹی سائڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی سپرے کی ضرورت ہے، نہ کسی کیمیکل کی ضرورت ہے۔ جس انسیکٹ نے آنا تھا وہ کناروں کے اوپر آ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ود ان رو ٹریپ کراپنگ آپ کر سکتے ہیں، ہر رو کے درمیان میں ایک ٹریپ کراپ لگا سکتے ہیں جس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک ہو جائے۔ یہ اس سے اگلی سلائیڈ میں آپ ایک دیکھیں کہ یہ ایک انسیکٹ ہے جو کہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، آپ کی مین کراپ ہے کیبج، بند گوبھی نظر آ رہی ہے آخری میں، درمیان میں انہوں نے سرسوں لگا دی یا ٹرنپ لگا دی، ایک جیسا پھول ہوتا ہے۔ یہ جب آئے گا سارا انسیکٹ اس کے اوپر آ جائے گا، مین کراپ کے اوپر آپ کا اٹیک نہیں کر سکے گا، آپ کی کراپ سپرے سے بچ جائے گی۔ مائکرو آرگنزم کے اوپر ہم نے ایک دفعہ ایک ٹاک میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کراپ کے گرد ملچنگ کر دیتے ہیں تو زمین کے اندر ایک فنگس پروڈیوس ہوتی ہے، اس کا نام ہے مائکورزا۔ مائکورزا جو فنگس ہے وہ پلانٹ کے ساتھ ایسی ایسوسیشن کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ کا برین ہے، جیسے نیورونز ہوتے ہیں، نروز ہوتے ہیں ہیومن کے اندر، یہ اس طرح سے کام کرتی ہے۔ جس کراپ کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ ہو چکی ہو مائکرو آرگنزم کی، مائکورزا کی، اس پلانٹ کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت سمپل ہے، جب آپ یہ سسٹم کرتے ہیں تو آپ کی کراپس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مائکورزا کا پہلی لائن میں اس نے ذکر کیا ہے، انہانسڈ پیسٹ ریزسٹنس آف مائکورزل پلانٹس۔ جن پلانٹس کی روٹس کے ساتھ مائکورزا کی ایسوسیشن ہو چکا ہے ان کے اوپر یہ ریسرچ ہے، یہ 2006 کا کسی کا ریسرچ پیپر ہے کہ اس کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک نہیں ہو سکتا۔ سویابین کے کراپ کے ساتھ اگر مائکورزا کا ایسوسیشن زمین کے اندر ہو چکا ہے تو اس پودے کے اوپر، یہ 1985 کا پیپر ہے، نیچے پھر 1994 کا پیپر ہے، انہوں نے ایک اور پلانٹ کے اندر کیا ہے، پلانٹین بولتے ہیں سبز جو کیلا ہوتا ہے نا جس کو پکانے کے لیے افریقہ میں یوز کیا جاتا ہے، اسے پلانٹین بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر اس کا کیسا ایفیکٹ ہوا ہے کہ اس کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد یہ جی کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ کنٹرول کرنا ہے تو پلانٹ سے ہم ایسے ایکسٹریکٹ یوز کریں گے، ایسی چیزیں کشید کریں گے جو پودوں کے اوپر سپرے کریں گے، تو ہمیں کسی طرح کے انسیکٹ کی ضرورت، کسی طرح کے کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مانیٹرنگ کے اندر یہ والی جو ایگزامپل ہے ہم نے دی ہے، کیمیکلز کا یوز جو آرگینک فارمنگ کے اندر الوڈ ہے اس کی یہ والی صورت ہے کہ آپ پھر بھی پیسٹی سائڈ خریدیں لیکن آپ پودے کے اوپر سپرے نہیں کریں گے اس کو۔ ایک بوٹل ہے، بوٹل کے اندر انسیکٹ اکٹھا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر اٹریکٹنٹ ہے، اس کی ایسی خوشبو ہے کہ انسیکٹ ساری کراپ سے اڑ کر بوٹل کے اندر جائے گا، جب بوٹل کے اندر جائے گا تو کل ہو جائے گا اس کے اندر۔ پلانٹ کے اوپر آپ نے سپرے نہیں کرنا، اگرچہ آپ نے ایک زہر کا استعمال کیا ہے لیکن پودے کے اوپر اس کو سپرے نہیں کیا آپ نے۔ فیرومونس میں نے ایک دن عرض کیا تھا، فیرومون کا مطلب ہوتا ہے ایسا کیمیکل جو اسپیسیفکلی میل کو اٹریکٹ کرتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے میل کہ یہ کسی فیمیل کی خوشبو ہے جس کی پیچھے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ جانوروں میں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ان کا ہیٹ پیریڈ ہوتا ہے تو اس کے میلز اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ورنہ نارملی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اینیملز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہیٹ پیریڈ ہوتا ہے کسی فیمیل کا، اس کے وقت اس کے ساتھ میل اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فیرومون وہی کیمیکل ہے کہ جس کے اوپر جتنے میل فلائز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اس کی ایک دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ایک لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ کیسے میل جو ہے وہ فلائز کرتی ہو جاتی ہیں۔ جب میل پورے علاقے میں رہتے ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے جو اگلی جنریشن ان کی چلتی نہیں ہے۔ بایولوجیکل کنٹرول کے اوپر بھی ہم نے ایک دفعہ ویڈیو آپ کو دکھائی تھی کہ جو ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہوتا ہے جسے ہم لیڈی برڈ بیٹل کہتے ہیں،
کہ وہ کس طرح سے دوسرے انسیکٹس کو کھا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، قائد صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ہم نے وزٹ بھی کرایا ان کو. وہ یہاں پر چاہتے ہیں کہ ہم ان انسیکٹس کی پروڈکشن کریں اور کینیڈا کو ایکسپورٹ کریں، اور کیونکہ کینیڈا میں جتنی ایگریکلچر چل رہی ہے وہ بایولوجیکل کنٹرول کے اوپر چل رہی ہے. وہ ایسے انسیکٹس بناتے ہیں، بناتے سے مطلب یعنی ان کی نسل کشی کرتے ہیں کہ جو فارم کے اندر لوگ ان سے خرید کے لے کے جاتے ہیں، اپنے فارم کے اندر چھوڑتے ہیں اس کو، تو فارم کے اندر جتنے انسیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں. اس کی بہت ساری طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کھا جانا. ایک انسیکٹ ہمارے ایک دوست نے ابھی پی ایچ ڈی کی ہے ہماری یونیورسٹی سے، اس کی جو ریسرچ تھی اس نے مجھے دکھائی، میں بہت حیران ہوا. اس نے ایک انسیکٹ مجھے دکھایا، مفتی صاحب ایک انسیکٹ مجھے دکھایا، پھر ہم نے لینز لگا کے دیکھا، کہتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے. میں کہا یار اندر کوئی چیز چھوٹی سی نظر آ رہی ہے. اس کی کمر سے نا اوپر پشت سے ایک اور انسیکٹ نے سوراخ کیا تھا اور اس کے اندر اپنے انڈے دے دیے تھے. انسیکٹ کی باڈی کے اندر دوسرے انسیکٹ نے انڈے دے دیے. پھر ہم چند دنوں کے بعد وہ بچے اس کے بڑے ہو رہے ہیں. جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے وہ انسیکٹ پھٹ گیا، کیونکہ اس کے اندر کسی دوسرے انسیکٹ کے بچے بڑھ رہے تھے. وہ پھٹ گیا، وہ مر گیا. پھر اس کے بچوں نے باقیوں کے اوپر اٹیک کیا. تو وہ اس انسیکٹ کا یہ نارمل طریقہ کار ہے. اس کی بچوں کی پرورش کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وہ انسیکٹ ڈھونڈتا ہے اپنا ہوسٹ، اس کی کمر کے اوپر بیٹھ کر اس کی باڈی میں سوراخ کر کے ڈنگ سے اپنے انڈے اس کے اندر دے دیتے ہیں. تو وہ اس کو چونکہ اس کے اندر بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی پھٹ جاتی ہے، تو وہ خود کل ہو جاتا ہے. تو نقصان دہ انسیکٹس کو اس طرح سے کل جائے. اس کو بھی بایولوجیکل کنٹرول اس لیے کہتے ہیں کہ لیونگ چیز ہی دوسری لیونگ چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. انٹر کراپنگ ود انسیکٹری پلانٹس. انسیکٹری پلانٹس ان کو کہتے ہیں جن کے اوپر وہ انسیکٹس پرورش پاتے ہیں جنہوں نے دوسرے انسیکٹس کو مارنا ہے. تو آپ اپنی مین کراپ کے اندر چند پودے اس کے لگا دیں جس کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں فارمرز کو سمجھانے کے لیے دوست کیڑے اور دشمن کیڑے. آپ نے وہ پلانٹس گرو کرنے ہیں جہاں پر آپ کے دوست کیڑے نشو و نما پاتے ہیں، تاکہ آپ کے دشمن کیڑوں کو آپ کے دوست کیڑے مار دیں. انسیکٹری پلانٹس یہ انٹر کراپنگ اسی چیز کی ایگزامپل انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کہ بیچ میں آپ کو وائٹ کلر کی ایک کراپ نظر آ رہی ہے، وہ انہوں نے اس وجہ سے کی ہوئی ہے کہ وہاں پر ان کے دوست کیڑے پل رہے ہیں. اس کی یہ کہتا ہے پریڈیٹر. جو لیڈی برڈ بیٹر کی ہم بات کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کو کھا جاتا ہے وہ پریڈیٹر ہے. اور پیراسٹوائڈز جو دوسرے انسیکٹ کے اندر اپنے انڈے دے دیتا ہے اور پلتے ہیں، یہ پیراسائٹزم ہے کہ اس کے اندر وہ پیراسائٹ بن گیا اس کے اندر. تیسرا طریقہ ہے پیتھوجن. پیتھوجن کا مطلب یہ کہ انسیکٹس کو بیماری لگتی ہے. انسیکٹس کو بیماری لگتی ہے، اور بیماری کس چیز سے لگتی ہے؟ فنگس اور بیکٹیریا سے. اس فنگس اور بیکٹیریا کو فیلڈ کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ آپ کے سارے انسیکٹس کو بیمار کر دیتی ہے. آسٹریلیا میں ان کے ہاں خرگوش ہوتا نہیں رہا، کچھ شوق سے وہ خرگوش لے کے آگے، تو خرگوشوں کو وہ اتنی انوائرمنٹ پسند آئی کہ پورے آسٹریلیا میں خرگوش ہی خرگوش ہو گئے. تو ان کو اتنا پرابلم ہو گیا کیونکہ یہ کھودتا ہے گھروں کی نیچے سرنگیں بنا لیتا ہے جہاں وہ بچے دیتا ہے اور فصلیں کھا جاتا ہے. تو پورا آسٹریلیا خرگوشوں سے اتنا بھر گیا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے اس کی ایک بیماری ڈھونڈی کہ جس بیکٹیریا سے خرگوش مر جاتا ہے. انہوں نے تھوڑی سی آگے کسی کو لگا دی ایک خرگوش کو، وہ پورے ملک میں ڈیزیز ایسے پھیلی ہے کہ وہ سارا خرگوش ان کا مر گیا ہے. تو بیماری کے ذریعے سے بھی چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. انسیکٹس بھی بیکٹیریا سے بیمار ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اس کا نام ہے پیتھوجن کے ذریعے سے آپ انسیکٹس کو مار دیں. یہ بایولوجیکل کنٹرول ہے. کامن نیم، سائنٹیفک نیم، یہ سارے وہ پریڈیٹرز ہیں جو دوسرے انسیکٹس کو کھا جاتے ہیں. یہ ان کی لسٹ ہے کہ اگر آپ ان انسیکٹس کو پال لیتے ہیں، پالنے کے طریقے ہم نے بتا دیے، تو آپ کی فیلڈ میں کسی انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہوگا. یہ ہیں پیراسٹوائڈز. یہ وہ انسیکٹس ہیں جو دوسروں کے اندر اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کو پیراسائٹ اس کا رس چوستے ہیں. یہ ان انسیکٹس کی لسٹ ہے. اور یہ اس بیکٹیریا اور فنگس کی لسٹ ہے جو انسیکٹس کو بیمار کر دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. یہ بیولوجیکل ایجنٹس ہیں. یہ بھی بیکٹیریا ہیں جو کس
پیسٹ کو اور کس کراپ کے اندر آپ کو یہ فائدہ دیتے ہیں. پھر لاسٹ میں آ جاتا ہے نیچرل پیسٹیسائڈز، یعنی آپ پلانٹ سے کس طرح کی چیزوں کی ایکسٹریکشن کر کے ارک کشید کر کے بطور پیسٹیسائڈ. پچھلے سال پورے پاکستان میں یہ گورنمنٹ کے لیول پر یہ بات کو تسلیم کیا گیا اور تقسیم کیے گئے پلانٹس، اور ان کے ایکسٹریکٹ کر کے جو کسی کیمیکل سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. کاٹن پچھلے سال اس وجہ سے ریوائیو ہوئی تھی. اس سال بھی کاٹن بہتر ہوتی ہے، اس سال تو سیلاب کی نظر ہو گئی ہے، ورنہ پچھلے سال کاٹن پاکستان میں ریوائیو کر گئی تھی بوٹینیکل ایکسٹریکٹ سے، یعنی پودوں سے کشید کیے ہوئے کیمیکل سے وہ کنٹرول ہوئی تھی. اس میں وہ ایگزامپل یوکلپٹس آپ کو پتہ ہے جو سفیدہ ہوتا ہے. اس طرح کے پلانٹس بتائیں کہ جن کے ایکسٹریکٹ سے، یہ سارے وہ پلانٹ ہیں جن کے ایکسٹریکٹ سے انسیکٹس مر جاتے ہیں. تو ان پلانٹس کو باقاعدہ فیکٹریاں لگ گئی ہیں، ان پلانٹس کا ارک کشید کیا جاتا ہے، جس میں جیسے آپ کا کوڑ تما ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تما، اور یہ سفیدہ ہو گیا، اس طرح کے انسیکٹس سے ارک کشید کر کے پلانٹس کی سپرے بنائی جاتی ہے، جو کہ آرگینک فارمنگ کے اندر الاؤڈ ہے. یہ جتنی آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں بوٹلز کی، یہ پلانٹ سے لیے ہوئے ایکسٹریکٹ ہیں اور باقاعدہ ابھی سیل ہوتے ہیں. تو فارمر کے لیے انڈیویجولی مشکل ہوتا ہے، ہم پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. اس لیے یہ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ فارمر کو سپلائی کر سکتے ہیں ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ کیمیکلز یوز نہ کریں. تو اس کے اندر چیلنجز کیا ہیں اور اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ آرگینک فارمنگ از انوائرمنٹ فرینڈلی، ماحول دوست طریقہ کار ہے یہ والا. اور ماحول دوست بھی ہمارے لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ ماحول کو ڈسٹرب کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو بہت لوگ سمپل لیتے ہیں، کبھی کسی نے اس کی ڈیپتھ پہ غور نہیں کیا. تو ابھی دنیا میں یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ سب ماحولیات کے ساتھ انسانوں کی چھیڑ چھاڑ ہے. کہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ دنیا میں کاربن ایمیشن کتنا ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو دنیا میں نہیں ہوتا تھا، یہ اس صدی میں ہوا ہے. اس صدی میں انڈسٹری لگی ہے، آپ پیٹرول جلا رہے ہیں، آپ ڈیزل جلا رہے ہیں، آپ گیس جلا رہے ہیں، آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن آپ نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے بالکل سارے سسٹم آپ کے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. بارشوں کا پیٹرن چینج ہو چکے ہیں. یہ میں 10 سال پہلے کی پریڈکشن پڑھ رہے تھے، ہمارے ہی ایک کولیگ ہیں، ان کا بھی ریسرچ پیپر تھا کہ 10 سال کے بعد آپ کی بارشیں نارتھ میں کم ہو جائیں گی، ساؤتھ میں بڑھ جائیں گی. اور ایسی کبھی بارشیں نہیں ہوئی ہیں. نارتھ میں کم ہوئی ہیں، ساؤتھ میں زیادہ ہوئی ہیں. 6 گنا بارش ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، 5 گنا بارش ہوئی ہے معمول سے ہٹ کر سندھ کے اندر. حالانکہ یہ ڈرائی ایریاز ہے، بلوچستان والے نے کبھی بارش دیکھی ہی نہیں ہے. بلوچستان والے تو یہ کہتے ہیں کہ 3 4 سال گزر جاتے ہیں، ہم نے بارش کا قطرہ آسمان سے برستے ہوئے نہیں. تو یہ جو پیٹرن چینج ہیں اور یہ جتنی ڈسٹربنس ہے، یہ ماحول کے ساتھ ساری چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے. تو انوائرمنٹ فرینڈلی چیز یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بایو ڈائیورسٹی انسان کے لیے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی ڈاکومنٹری کے اندر، نیشنل جیوگرافی کے اندر، کہ فلاں ملک میں ایک کسی جانور کی کوئی نسل تھی، وہ کیا ہو رہی ہے، معدوم ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر اتنے فنڈز دیے جا رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو بچانے میں. حالانکہ اس جانور کو بچا کے ہم نے کیا کرنا ہے. میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ ایمیزون کے جنگل میں ایک بندر کی نسل کے چند بندر رہ گئے، سارے مر گئے. تو ایک آدمی تھا، وہ کہتا جی 3 سالوں میں 3 دفعہ اس جنگل سے باہر آیا، جو ریسرچ کر رہا تھا، وہ بھی کانفرنس میں پیپر سبمٹ کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے. 3 سالوں میں 3 سالوں تک وہاں ایک ڈبہ بنا کر کسی درخت کے اوپر وہ بندہ رہا ہے ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور ان کی نسل اس نے بچائی ہے. کیوں لوگ بچاتے ہیں نسل؟ آپ کے ہاں ایک پرندہ ہوتا تھا جسے کہتے تھے گدھ، وہ معدوم ہو گیا، تقریباً معدوم ہو گیا. ابھی تھائی لینڈ میں اس کی سینچری بنائی ہے انہوں نے. وہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ خود ایک میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں اسکول سے آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں سے ٹرین گزرتی تھی، تو اس ٹرین کے ساتھ ایک گائل لگ گئی ہے اور مر گئی ہے ہمارے دیکھتے ہی. تو ہم گھر آئے، میں نے بیگ رکھا اور میں واپس گیا وہاں پر. ایسے ہی جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے جی گائے مر گئی اس کو دیکھتے ہیں. جب میں واپس گیا ہوں تو گائے وہاں پر تھی ہی نہیں، گائے کی صرف ہڈیاں تھیں وہاں پر. اتنی دیر کے اندر وہ گدھ آئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کی بوٹی بوٹی نوچ کے کھا گئے. کیا ہوا ہے اس سے؟ آپ کا ماحول صاف ہو گیا، کوئی تعفن وہاں پر نہیں ہے. ابھی جانور مر جائے کسی بھی ایریا میں، وہ 1 مہینہ پڑا رہے، گدھ نہیں آئیں گے، کیونکہ گدھ دنیا سے ختم ہو گئے. ختم کیوں ہو گئے؟
ایک ڈکلوفینک سوڈیم بہت کامن ہے، آپ جتنی دوائیاں کھاتے ہیں اس میں ڈکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے، سر درد کی یا جسم میں درد کی دوائی آپ کھاتے ہیں ڈکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر، جیسے آپ کی پونسٹان کی ٹیبلٹ۔ تو جانوروں کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، جانوروں کی گوشت میں یہ رہ جاتا ہے، اگر جانور 10 سال زندہ رہا ہے تب بھی اس کے گوشت میں وہ باقی رہا ہے، 10 سال کے بعد وہ مر گیا ہے تو تب بھی اس کے جسم میں باقی رہا ہے۔ جو ہی گدھ نے کھایا تو گدھ کا جو لیور ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ڈکلوفینک سوڈیم کو، تو وہ مر جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں گدھ کی نسل ختم ہوگی۔ آپ کو چند بچے تھے، انہوں نے تھائی لینڈ کے اندر اس کے لیے ایک سینٹر بنایا جس کو وہ ایسا گوشت پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر شور ہوتا ہے کہ ڈکلوفینک سوڈیم اس کو نہیں لگا تھا۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ دنیا میں بڑھائیں۔ کسی بھی، یہ ایک ویب چین ہے، یہ چین ہے، اس میں ہر چیز کی اپنی اپنی ضرورت ہے، اس کو آپ ہٹائیں گے پوری چین دھڑام سے گرے گی۔ اس پہ کبھی آپ غور کیجیے گا کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، مکھی مچھر گھر میں ہوتے ہیں، وہ مکھی مچھر کو کیا چیز کھا جاتی ہے؟ چھپکلی کھا جاتی ہے یا مینڈک کھا جاتی ہے۔ وہ مکھی مچھر کس چیز پہ پل رہے ہوتے ہیں؟ وہ گھاس کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں۔ گھاس کا اپنا کردار، مکھی مچھر کا اپنا کردار، چھپکلی اور مینڈک کا اپنا کردار۔ مینڈک کو کیا چیز کھا جاتی ہے؟ سانپ کو کھا جاتے ہیں۔ چوہے کو کیا چیز کھا جاتی ہے؟ سانپ کھا جاتے ہیں۔ سانپ کو کھانے والے بھی نیولا اور اس طرح کے بہت سارے انسیکٹس ہیں، اینیملس ہیں۔ یہ پوری ایک چین ہے، آپ اس چین میں سے کسی کو ہٹاتے ہیں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ چائنا میں ہوا تھا، انہوں نے چڑیا ماری تھی تو کراپ ساری ختم ہو گئی تھی انسیکٹ کی وجہ سے، کیونکہ انسیکٹ کو چڑیا کھا رہی تھی۔ تو بہت نازک ترتیب سے یہ اللہ نے نظام کو ایک قائم رکھا ہوا ہے۔ اس میں سے کسی چیز کا بھی جانا، یہ والا پوائنٹ اس نے لکھا ہے ایکسپلور بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کا پودا، ہر طرح کا انسیکٹ، ہر طرح کا جانور، کسی کو بھی ہم ختم نہ کریں۔ تو ہم جو سپرے کرتے ہیں، جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں، کتنی چیزیں اس فوڈ ویب میں سے غائب ہو جائیں گی، اور ایک بھی چیز غائب ہوگی تو پورا نظام ہل جائے گا۔ اس کا انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ بھی اس کو بولتے ہیں، کہ بہت سارے طریقوں سے مل کر آپ نے انسیکٹس کو کنٹرول کیا ہے، بجائے اس کے کہ سمپل ایک سپرے کر کے آپ نے سب کچھ مار دیا۔ تو اس کے نتائج انسانوں کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو رہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہم نے ایک انٹیگریٹڈ ڈفرینٹ سائڈ سے اس کو اٹیک کیا ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہے۔ بس یہی میری کچھ جو عرض تھی۔